بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا کے اندر انسان کو عام طور پر ہم آزاد خیال سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے، لیکن سٹل انسان کی کچھ حدود ہیں، ان حدود سے انسان باہر نہیں نکل سکتا۔ کچھ ایسے اس کائنات کے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، جن کو اگر انسان توڑتا ہے تو یقیناً وہ اس پہ کامیاب نہیں ہوتا، الٹا اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے، اپنی ساخت کو خراب کر لیتا ہے۔ انسان کو کس نے اس حدود کے اندر رکھا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ شاید کچھ لوگوں کے اختلافات بھی موجود ہوتے ہیں۔ بینگ اے انسان، بینگ اے مسلمان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کریٹ کیا، اور بھی کہیں اس دنیا کے اندر مذاہب ہیں جو الگ الگ اپنے خدا کی پوجا بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات پہ تقریباً سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے علاوہ کوئی ایک ایسی ذات ضرور ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ مثلاً سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، باقی سیارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، گریویٹیشن کی فورس ہے، باقی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ مخصوص وقت میں مخصوص کام کر رہی ہے، اور ہم بینگ اے انسان ان اصولوں کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں، اگر ہم ان کے تحت کام کرتے ہیں تو ضرور ہمیں فائدہ مل سکتا ہے۔ تو آج جس ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس ٹاپک کو بھی اسی حوالے سے میں نے رکھا ہے، اور ٹاپک کا نام ہے رضائے الہی۔ اسپیشلی یہ جتنے بھی میرے مسلم بھائی سن رہے ہیں ان کے لیے یہ سیشن ہے، باقی لوگ بھی دیکھیں گے تو ان کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگا۔ رضائے الہی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں نے یہ کہا کہ اس کائنات کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، ان کے خلاف تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ ایک تو ان پہ ہمیں راضی رہنا پڑتا ہے، چونکہ ان رولز کے خلاف تو ہم جا نہیں سکتے، اگر جائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا پہلو ہے رضائے الہی کا۔ اب دو اور پہلو ہیں اسی کے، جس ٹاپک کا نام ہے رضائے الہی، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کو جو کچھ عطا کیا گیا، بائی برتھ آپ کو کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں، جائیداد میں آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اولاد آپ کو دے دی جاتی ہے، زندگی آپ کو دے دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں، مثلا موت ہے، خوشی ہے، غم ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں جو مختلف رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مختلف حالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ کبھی کچھ چیز ہمیں دے دی جاتی ہے اور کبھی کچھ چھین دی جاتی ہے، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو ایسی چیز میں رضائے الہی کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی چھن جائے چیز تو ہم صبر کریں، اور اگر ہمیں کوئی چیز دے دی جائے، جس طرح بھی، جس حالت میں بھی دے دی جائے، ہم الحمدللہ کہیں، شکر الحمدللہ کہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہم کبھی شکایت نہ کریں، خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ دل سے ہو، خواہ اپنے ایکشن سے ہو، ہم شکایات اور شکوے نہ کرتے رہیں، کیونکہ جو بندہ گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، اکثر وہ ناکام ہوتا ہے، اور اکثر اس کی زندگی میں الجھنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اسی کا وہ شکار رہتا ہے۔ دیٹ از وائی کہ کہہ رہے ہیں کہ رضائے الہی اس میں بہت ضروری ہے، یعنی کوئی چیز چھن جائے، مشکل وقت آ جائے، کوئی آپ کا عزیز دوست فوت ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ ٹوٹ جائے، ایک تو بات اٹل ہے کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے۔ جب کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے تو پہلے ہی ہمیں دماغ میں یہ چیز رکھ لینی چاہیے، اور اتنا زیادہ کسی چیز کے ساتھ اس دنیا کے اندر دل ہی نہیں لگانا چاہیے کہ وہ چیز پرماننٹ ہے، چونکہ پرماننٹ تو وہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا، ہمارے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر اپنی ذات کوئی دیکھ لیں تو آپ کا بچپن تھا، کیا بچپن پہ کنٹرول تھا؟ کیا اب بچپن واپس آ سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کا لڑکپن تھا، آپ کی جوانی تھی، یا چلیں ابھی آپ جوان ہیں تو باقی جو پچھلی دو چیزیں ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ آپ نے بوڑھا ہو جانا ہے، جوانی بھی ختم ہو جانی ہے، پھر بڑھاپا بھی ختم ہو جانا ہے، آپ نے کسی اور جہان چلے جانا ہے، آپ نے فوت ہو جانا ہے۔ آپ کی موت کیسے ہونی ہے اس کا بھی آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی آپ موت کو روک سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں راضی رہنا پڑتا ہے، اور اگر ہم راضی رہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے گا۔ اسی میں ایک اور پہلو آتا ہے رضائے الہی کے اندر، اور وہ سب سے خاص پہلو ہے جس پہ ہمیں خصوصی طور پہ اختیار دے کے بھیجا گیا ہے، اور جس کے بارے میں بینگ اے مسلم ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا دن سجے گا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ وہ پہلو کون سا ہے؟ وہ پہلو ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں انسان کرتا ہے، یعنی ایکشن لیتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں، جو لوگ تصوف کو جانتے ہیں، جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں، یہ صوفیزم، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا جاتا ہے، کس طرح ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے،
وہ بزرگ جو ہیں 7 سال تک لگاتار با جماعت نماز ادا کرتے رہے، پہلی صف میں ادا کرتے رہے. کوئی ان کی نماز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے پہلی صف میں امام کے ساتھ مکمل با جماعت ادا نہ کی ہو. 7 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ایک دن ایسا ہوا 7 سال گزرنے کے بعد، یعنی جب 8واں سال شروع ہوا تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور جب وہ مسجد کے اندر پہنچے تو تیسری صف میں ان کو جگہ ملی. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا، اور خیال یہ تھا کہ میں 7 سال سے لگاتار پہلی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہوں، آج میں تیسری جماعت میں پڑھ رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. جو ہی یہ بات کھٹکتی ہے اس کے دل میں تو ساتھ ہی اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ یار تو کیا یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھتا تھا یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا تھا. ایک دم سے اس کا دماغ کلک ہوتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. لوگ تو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ روتا رہتا ہے، چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ پچھلے 7 کے 7 سال میں نے ضائع کر دیے. وہ 7 سال کی نمازیں میں تو اس چکر میں پڑھتا رہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ پہلی صف میں پڑھتا ہے. اور یوں روایات میں آتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے 7 سالہ جتنی بھی نمازیں پڑھی تھیں ان کو قضا کیا، اور قضا کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ پڑھی. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی جتنی نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں بھی سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. چونکہ نیکی تو چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے. مثلا اگر والدہ رات کو، جوان جو ہم لوگ ہیں، رات کو 2 بجے والدہ بلائے اور کہے کہ بیٹا مجھے پانی دے دو، تو ہم نہیں اٹھیں گے، ہماری نیند خراب ہوگی. یا ہم پب جی کھیل رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں گے امی ابھی دے دیتے ہیں، ابھی دے دیتے ہیں، اور ٹالتے ٹالتے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیں پیسے لگا کے خرچہ کر کے کہیں جانا پڑے، حج پہ جانا پڑے، اسپیشلی لوگ حاجی کہلوانے کے لیے، تو ہم فوری چلے جاتے ہیں. اب وہ نیکی چونکہ پبلک دیکھ رہی ہے لہٰذا ہم اس میں خوش ہوتے ہیں. یہ نیکی جو ماں کو پانی پلانا تھا رات کو 2 بجے اٹھ کے، چونکہ پبلک نہیں دیکھ رہی ہے، اس کی تشہیر نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس نیکی کی طرف نہیں جاتے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، کیا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بہت ہی اہم چیز جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، میرے لیے سمجھنا ضروری ہے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اسلام کا سب سے بنیادی اور مضبوط اصول کون سا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ صحابہ کرام نے مختلف چیزیں گنوائیں. کسی نے کہا نماز، کسی نے حج کو، کسی نے زکوٰۃ کو، کسی نے ماں باپ کی خدمت کو. یہ ساری چیزیں وہ گنواتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا. تو اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اصرار کیا کہ حضور آپ ہی ہمیں بتا دیں اسلام کی مضبوط ترین بنیاد کیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان سے محبت اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان سے نفرت، یہی اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے. اگر اس کو آپ اپناتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم لوگوں سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں کبھی بغض پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں یا ہماری اپنی عداوتیں ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، جب جنگ کے میدان میں انہوں نے کافر کو زمین پر گرایا، اس پہ وار کرنے والے تھے، مارنے لگے تھے، اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. جو ہی تھوکا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. وہ حیران ہو گیا. آپ نے فرمایا اب یہاں پہ یہ نہ ہو کہ میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں اپنی انا کے پیچھے آ کے اس کو قتل کر دوں. میں تو خالص اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور اسے آپ نے آزاد کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ آزاد ہو کے گیا نہیں، وہ آپ کا غلام ہو گیا. لیکن یہی وہ چیز ہے جو ہمیں زندگی میں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. اس دنیا میں خواہ ہم جیتے ہیں، خواہ ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے، خواہ ہمیں خوشی ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہتے ہیں. تو ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں. یہاں پہ ایک اور بات کی درستگی کرانا بہت ضروری ہے
کہ ہم جب مساجد میں اعلان ہوتا ہے، اور اعلان کیا ہوتا ہے کہ رضا الہی سے فلاں بندہ فلاں جگہ انتقال کر گیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ صرف جملہ جو ہے، 2 ورڈ جو ہیں یہ اس میت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، اس کے میں نے آج کے سیشن میں 3 مین پہلو بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول، کچھ پرنسپلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے ہوئے سیٹ کر دیے، ان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزوں کے اوپر راضی رہنا پڑتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں مل گئیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب ہمیں زندگی ملتی ہے، ہمیں شکل صورت جو بھی چیزیں دی جاتی ہیں، اس کے اوپر ہم الحمدللہ کہیں، تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی چیز چن جائے تو اس پہ صبر کریں۔ 2 پہلو ہو گئے۔ تیسرا پہلو یہ ہے جو مکمل طور پہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جو بھی اس دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہی رضا الہی ہے۔ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اور مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔